کہ نماز کے کسی حصہ میں بھی جون سی دعا چاہیں آپ روک کر کریں نا، اس سے نماز کا کچھ نہیں بگڑتا، نماز میں جان پیدا ہوتی ہے۔ نماز ہے ہی وہ جس میں آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم نے زاد المعاد میں 7 موقع صحیح حدیثوں سے بیان کیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر کہتے یہ ادعیہ استفتاح شروع میں، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہ باعث بینی، کبھی وجہت وجہ، بہت دعائیں آپ نے کی ہے۔ یہ نمونہ دے دیا کہ یہاں دعائیں ہو سکتی۔ اسی طرح رکوع میں بھی آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، اس پر بھی امام بخاری نے باندھا کہ رکوع میں بھی دعا اللہم اغفر دعا، پھر کھڑے ہو گئے اس میں بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا اللہم طہرنی من الدنس، بہت اس میں بھی کرتے۔ یہ موقع بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہی کرنی ہے، حضور نے تعلیم دے دی۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا، اس میں بھی اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی۔ سجدے میں بھی، سجدے میں تو خصوصاً آپ نے حکم فرمایا نا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ زور لگا دے دعاؤں میں، فَقَامِنُ يُسْتَجَابَ لَهُ، سجدے میں کی ہوئی دعاؤں کے بارے میں ضمانت ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ یہ پاؤں پڑھ کر آپ مانگ رہے ہیں۔ چلے ایک بات ختم، تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قنوت میں بھی پڑھ سکتے، 7 موقع ہو گئے جہاں آدمی دعائیں کر سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات فرض اور نفل کی، کوئی فرق نہیں، فرضوں میں آپ دعائیں کریں، نفلوں میں کریں، یہ فرق اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے بھی معارف الحدیث میں کہا یار فرق کہیں ملتا نہیں، حضور نے فرضوں میں بھی دعائیں مانگی، اس لیے فرضوں میں مانگیں، نفلوں میں مانگیں، سنتوں میں مانگیں، جو جی چاہے مانگیں، جتنی جی چاہے، قرآن کی ہوں یا آپ کو اپنی یاد ہو۔ اب تیسری بات رہ گئی کہ اگر آپ اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیں تو لکھ لیں کریں، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، نظم میں، نثر میں، قنوت میں بھی، سجدوں میں، جو جی چاہے دعا کریں، بالکل جائز۔ امام ابن حزم جیسا ظاہری جو ذرا قیاس کو نہیں مانتا، انہوں نے بھی الملم میں لکھا کس آیت حدیث میں ہے کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے؟ یہ پابندی کہیں ہے کہ زبان عربی میں پڑھے؟ صرف قرآن کے لیے پابندی ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت ہے اس کے ساتھ، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں ترجمہ تو پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا، جتنا اچھا ترجمہ ہو نہیں بندے کا کلام۔ یہ عربی مبین میں پڑے گی، عربی میں۔ اور اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جیسے ٹرکی میں اور اب بھی کئی ملک کہ اپنی زبان میں بھائی جماعت ہو رہی ہے، دوسرے علاقے کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیشی ہمارے ساتھ کیوں شامل ہوں گے، ٹرکی کیوں شامل ہوگا؟ یہ پھر مسلمانوں میں فرقے بن جائیں گے، امت بٹ جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی بین الاقوامی زبان ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو صورتیں اونچی پڑی یہ عربی، باقی اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، بالکل بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورت بھی ترجمہ، مگر بعد میں وہ پھر لوگوں کے سمجھانے سے شاگردوں کو مان گئے کہ سورہ فاتحہ اور جو ہے نا سورت یہ ٹھیک ہے، باقی اللہ اکبر سے لے کر وہ پوری نماز کہتے ہیں کہ اب بھی اپنی زبان میں پڑھے، کوئی آیت حدیث نہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ اللہ اکبر سے لے کر التحیات درود بھی اپنی زبان میں تو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا جو مسنون ہے وہ تو عربی میں پڑھے، باقی دعائیں اپنی زبان میں جی چاہے کر۔ اور جن لوگوں نے شروع کر دی نا، آپ یقین جانے وہ نماز کے اتنے پابند ہو گئے اور اتنا لطف آیا، انہوں نے کہا باقی عمر تو ساری یوں ہی گزر گئی، اب جب ہم مانگتے اپنے اللہ سے تو مزہ آ جاتا، اولاد نہیں مانگے، رزق ہے کوئی مقدمہ جو مصیبت ہے سنائے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا پڑھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی کہتا تھا دعا کرنی ہے، وہ کہتے تھے فرض نماز پر ٹال دو اس کو، جب فرض نماز پڑھو گے اس کے سجدوں میں کرنا، مسئلے حل ہو جائے۔ ہم نے نماز بنا لی چھوئی موئی، مشین کی طرح کے بٹن دباؤ، سبحانک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ اس لیے نماز میں ویرائٹی پیدا کرے۔ نماز نبی بھی لے نا، حضور رکوع میں بھی کئی طرح کے ذکر کرتے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی ساتھ وبحمدہ، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ، کبھی سبوح قدوس رب الملائکہ۔ تو یہ رنگا رنگی اسی لیے تھی کہ ایک ہی رہے نا تو وہ رٹا ہو جاتا۔ آپ بھی وہ نماز نبی لیں تو دعائیں کریں، تو دعا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا کہ ہر حصے میں کر سکتے ہیں، فرض اور سنتوں کا کوئی فرق نہیں، اپنی زبان میں بھی کریں۔